اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شک ہو تو اس جیسی ایک سورہ بنا لا کہ یہ اس نے اگر بیٹھ کے بنایا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ کہتے تھے یہ تو بناتا ہے خود یا کوئی آ کے اس کو بنا کے دے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اگر اس کا کام ہے نا یا کسی بندے کا کام ہے نا تو اس جیسی کوئی صورت تو بنا لو، ایک ہی صورت بنا لو۔ کوئی نہیں بنا سکتا، اسی لیے اللہ کے سوا تمہارے جو زوما مانے جو آپ کے ذہن میں جو بھی آتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ فلاں دانا ہے بندہ، لوگ سیاح گول بندہ ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو جو آپ کے زوما ہے نا اللہ کے سوا انہیں بھی بلا لو، سب کٹھے ہو جاؤ، کسی کو نہ چھوڑنا دنیا کے اندر، سب پوری حکیم لوگ جو بھی ہیں سارے کٹھے ہو جاؤ، بلا لو اور بیٹھ کے ایک صورت بنا لو۔ اگر تم سچے ہو، پھر اگر نہ کر سکو، اللہ تعالیٰ نے پھر اگر نہ کر سکو اور نہ ہی کر سکو گے، اللہ تعالیٰ نے کر بھی نہیں سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے۔ مثلا جو دوزخ کی آگ ہے نا اس کا ایندھن، اس کا جلاؤ جو ہے جس طرح ہم لکڑیوں کو جلاتے ہیں، لکڑیاں ایندھن ہیں آگ کے لیے، اس طرح آدمی ایندھن ہے، وہاں ایندھن وہ لوگ ہیں جو نہیں مان رہے ہیں۔ اور وہ پتھر بھی یعنی وہ پتھر جس کی آپ تشبیہیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ان کو بھی جلائے گا کہ دیکھو ان سے آپ سارا کچھ مانگ رہے تھے نا، ابھی یہ بھی آپ کے سامنے ہی جل رہی ہیں۔ یہاں تو کچھ نہیں بول رہا، یا پھر اللہ تعالیٰ کا کبھی عذاب آتا ہے تو برستا ہے، ورنہ جو ہے نا یہاں تو زندگی ایک امتحان ہے۔ یا تو ہر بندے کو جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا وہ امتحان کے لیے چھوڑی ہوئی ہے، اس کا رزلٹ تو ملنا ہے قیامت کے دن۔ وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دوزخ کی آگ اور دوزخ بشارت دو اے پیغمبر، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہری بہتی ہیں، ان کا کوئی پھل انہیں جب کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے، یعنی دنیا کے پھلوں کے متشابہ ہیں، وہ دیا گیا حالانکہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، مثلا اس جیسا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرنے کے لیے وہ مچھر یا اس سے حقیر کی چیز کی بھی مثال بیان کرے۔ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کی پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا۔ اللہ بہتوں کو اس طرح گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی آزمائش ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مثال کی بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح شیطان کو سجدے کے طور پہ آزمایا گیا تھا کہ بھئی سجدہ کر، تو اس کے اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، لیکن بندے کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب غلطی کر بیٹھتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ شیطان اگر بیٹھا تو بندے کو جب غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کر لے، کیونکہ یہی طریقہ ہمیں انبیاء سے بھی ملا ہے کہ انہوں نے فوراً رجوع کیا۔ اللہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ہم سے تو غلطیاں ہونی ہیں کیونکہ ہم ہیں ہی ایسے بنے ہوئے، ہم پاک تھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو سرکشوں ہی کو کرتا ہے۔ سرکش ہوتے ہیں جو اپنی بات پہ اڑے ہوتے ہیں نا، گمراہ وہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل اٹل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہم گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔
جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ لیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہم وعدہ کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری غلامی کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم کسی اور کو پکار لیں کہ تو آ کے بھی برسا لے یا تو مجھے بیٹا دے دے، اور وہاں تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری غلامی کر رہے ہوتے ہیں، تم ہی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عہد کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہم جو پھر اس کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی ہیں جو آخرت میں نامراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے حکم دیے ہیں نا اس کو ماننے سے وہ انکار کر رہا ہے، اور پھر وہ آخرت میں نامراد ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ منکر یعنی انکار کرنے والے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے۔ انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا، پتہ نہیں ہے، مردہ تھا، مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی کہ تم زندہ ہو، پھر وہی تم کو مارے گا، پھر قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی سب چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان کو وہ واقعہ بتاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں نے بادشاہی دینی ہے، زمین پہ ایسی مخلوق بنے گی جس کو میں نے بادشاہی دینی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ کیونکہ ہم سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، جنات بھی اس طرح کی ادم کاریاں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حساب کتاب جو ہونا ہے 2 مخلوقات کا ہونا ہے، ایک جن اور ایک انسان۔ حساب کتاب کے لیے پھر اس کو ایک جو ہے نا لمٹ کے اندر اس کو اختیار بھی ملنا ہے، تو جنات کو بھی اختیار ہے، کتنی لمٹ کا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، لیکن اس کی لمٹ کا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ میں زمین کے اندر ایک مخلوق بنا رہا ہوں جس کو میں نے بادشاہی دینی ہے، کہ زمین کی بادشاہی اس کو ملنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کی بادشاہی جنات کے پاس نہ ہو، زمین کی بادشاہی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ انسان کا کیا ہے کہ وہ مخلوق بناؤں گا جس کو زمین کی بادشاہی دی جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً کہا، کیونکہ وہ اپنے عقل تو رکھتے ہیں فرشتے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ آپ مخلوق تو بنا رہے ہیں لیکن وہ خون فساد کرے گی، اور ادھر ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری کیا اسکیم ہے، میں نے کیوں بنا رہا ہوں میں، تو یہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آدم کو سب نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو کچھ تعلیم دی، اس میں کچھ نام بتا دیے، نام جو بھی تھے چیزوں کے۔ پھر جب ان کو فرشتوں کے سامنے کیا، یعنی اللہ کو فرشتوں کے سامنے لے آئے، سامنے کیا، تو فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ، مجھے یہ نام تو بتا دو کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، یعنی جو نالج ہے وہ تو آپ کے پاس ہے، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، ہم تو اتنا ہی جانتا ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ ان کو بھی ایک لمٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر
چیز کو اپنی ایک لمٹ کے حساب سے ایک علم عطا کیا ہے. فرشتوں کو ایک اپنی لمٹ کے حساب سے دیا ہوا ہے. اس طرح یہاں جاندار دیکھیں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے لمٹ کے حساب سے. پرندے دیکھیں ان کو اپنی لمٹ سے ہے. اسی طرح چاند ستارے یہ سارے، حتیٰ کہ پتھروں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دیا ہے، کیونکہ وہ بھی پتھر بھی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ایک اپنی لمٹ سے. ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن ایک لمٹ ہے. جس لمٹ میں جتنا اس کو علم دینا چاہیے تھا وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو فرشتوں کے بھی ایک لمٹ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی ہاں، انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو اتنا نہیں پتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم تم ان کے نام بتا. آدم کو تو نام سکھائے ہوتے، اس کو اتنے لمٹ کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو پھر جب اس نے ان کے نام بتا دیے، حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے بھید جانتا ہوں. اصل میں علم ظاہر کروانا تھا کہ دیکھو میں نے وہ مخلوق تیار کی ہے کہ جس کو میں نے علم بتایا ہے، اس نے یاد کیا ہے، سارا کام کیا ہے. ابھی یہ جائے گا اور پھر اس کے امتحان شروع ہوگا. اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو. آگے پھر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ واقعہ بھی سنا. اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہے، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ابھی وہ آدم کی تخلیق اور وہ سارا کچھ بتایا تو گیا، ابھی فرشتوں اور ابلیس کا پھر امتحان ہونا تھا اسی کے ساتھ ہی. تو اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بھی اسی کے ساتھ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا. ابلیس شیطان تھا، شیطان جن تھا، اس کو درجہ ملا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جن ملائکہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا. ابھی جب اس کو حکم ہوا تو سب کو حکم ہوا، کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا. اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا. انکار تو کیا، لیکن کیا کیا؟ اکڑ بیٹھا. اس نے کہا کہ نہیں کروں گا. اصل میں یہی چیز جو اکڑ کھانی ہے یہی مرواتی ہے. انسان کے اندر جو خوبی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جنوں میں بھی جو ہے وہ شیاطین ہے تو انسانوں میں بھی ہے. انسان میں بھی کافی ایسے ہیں جس میں اکڑ خانی بہت ہوتی ہے. جس نے اکڑ خانی دکھائی وہ مرا. اللہ تعالیٰ غلطیوں پہ پکڑتا تو ہے لیکن پھر معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن جو اکڑ بیٹھتا ہے نا کہ نہیں، ہاں بس جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا ہے، یا میں نہیں مانتا، یا میں نے نہیں کروں گا، تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے. تو انکار کیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا، یعنی انکاروں میں شامل کر دیا، کافروں میں ہو گیا. وہ منکر کافر کو بولتے ہیں جو انکار کر دے. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، یعنی دونوں جنت میں رہو، باغ میں رہو، اس میں سے جہاں چاہو فراغت سے کھاؤ، کھلے کھاؤ. البتہ ہاں دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا. ایک درخت تھا جس کے پاس جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ یہ نہیں کرنا. دیکھیں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ شاید بہت چھوٹی ہیں، لیکن پھسلتے ہوئے انسان کو دیر نہیں لگتی. ابھی شیطان اکڑ بیٹھا، سجدے کی والا امتحان تھا، نہیں کر سکا اور اکڑ بیٹھا، اپنی انا اس کے سامنے آ گئی. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب امتحان دیا گیا تو کہا کہ یہ درخت اس کے پاس نہیں جانا، اس سے کچھ نہیں کھانا ہمیں، ورنہ ظالم ٹھہرو گے، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے اس کو جو ہے نا وہ چپڑی چپڑی باتوں سے اس کو وہاں تک لے آیا، اور جس حالت میں تھے، جس عیش میں تھے جنت میں، اس سے وہ نکلوا کے چھوڑا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور آپ دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، جو جو کام کرو گے اس کے درمیان ٹانگ اڑائے گا آپ کے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام کے لیے رکھا تھا وہ سسٹم تھا زمین کے اندر، تو تمہیں ایک خاص وقت کے لیے زمین پر ٹھہرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اس وجہ سے بنائی تھی کہ یہ شیطان ایسے کرے گا، اور اس کو ہم نے پھر دونوں کو زمین پہ رکھنا ہے، پھر یہ امتحان دونوں کا شروع ہو جائے گا کہ کون اللہ کی مانتا ہے، کوئی کون شیطان کی مانتا ہے۔ اب یہ آگے والی جو اسکیم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ جنت کے بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، دوزخ کے بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیونکہ فرشتوں نے جو جواب دیا تھا نا کہ ہمیں تو وہ پتہ ہے جو آپ نے بتایا، تو ہمیں بھی وہی بات کرنی چاہیے جو ہمیں بتائی گئی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند الفاظ سیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس نے کچھ الفاظ سیکھے تھے کہ توبہ کیسی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عنایت فرمائی، تو وہ ہم نے توبہ اللہ کے آگے کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں اگر حضرت آدم علیہ السلام بھی اکڑ بیٹھتے کہ نہیں بھائی نہیں، یہ تو شیطان نے مجھے پھسلایا ہے کہ میں تھوڑی اپنی طرف سے آیا ہوں، لیکن اس کو ہوا کہ غلطی ہوئی ہے شیطان کی وجہ سے ہوئی، لیکن ہوئی تو ہے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے منع جو کیا تھا کہ بھائی کسی کے پاس نہ جانا، شیطان تو مجھے لے گیا لیکن میں نے جانا نہیں تھا۔ تو یہ چیز آتی ہے کہ بندے سے غلطی ہو جائے، بندہ مان لے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور یہی طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ اس کی شفقت رہتی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی شیطان اور آپ یہ سب جو ہے نا یہ اتر جاؤ یہاں سے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے، یعنی کوئی کتاب آئے گی، کوئی رسول بھیجا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آئے گا، تو وہ اسی پر چلنا۔ اسی لیے جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں اندیشہ ہے نہ وہاں غمزدہ ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ناظرین، آج جو ہم نے اس ویڈیو کی وساطت سے آیت نمبر 39 تک جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آیت ترجمے کے ساتھ پڑھی، ان کا ترجمہ پڑھا ہے میرا، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے میں نے اپنے سمجھ کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ جانتا ہے میں نے صحیح ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ترجمہ واقعتاً بنتا ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا کہ جو ترجمہ بنے گا اور جو حوالہ اس کا اگلی آیتوں میں آئے گا وہ حوالہ دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ میری بات میں متفق ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ میری کسی بات پہ متفق نہ بھی رہیں، لیکن خدا را اگر آپ اکیلے میں اس قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ وہی مطلب نکالیں گے جو ہم نکال رہے ہیں، کیونکہ قرآن شریف میں خود آتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان زبان میں اتارا، آسان کر کے اتارا ہے، یہ بالکل آسان ہے سمجھنے میں، کوئی اس میں جو ہے نا وہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بندے کے سمجھ میں نہ آئے، جس کے لیے اس کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں البتہ اگر آپ
کسی اوروں سے پوچھ کے چلیں گے، پھر تو آپ کو جو جس فرقے کا ہوگا وہ آپ کو اسی کی طرف لے جائے گا، آپ کو درمیانے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے۔ لہذا صحیح مسلمان بننے کی کوشش کریں، اپنا عقیدہ درست رکھیں، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے شرک کو نہیں چھوڑنا۔ شرک کی اقسام کیا ہیں، کس طرح کا شرک ہوتا ہے؟ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا جس طرح آ جاتا ہے کہ اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کا ہمسر ٹھہرانا شرک ہے، یہ خود قرآن کہتا ہے۔ جو باتیں اللہ فرماتا ہے وہ جو حکم میں آتی ہیں، وہ اس کو حکم کو نہ ماننا، انکار کرنا، اکڑ بیٹھنا، یہ شیطانیت ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے مسلمان بنے یا شیطان بنے۔ میں صرف اپنا اتنا ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو صحیح قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس قرآن پاک کیا کہتا ہے، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں مسلمان ایک پیج پہ تو ویسے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ باہر جو بھی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں نے کیا ہے، بھائی ان کو نہیں پتا کہ یہ پتہ نہیں کتنوں میں ہے۔ یہ خود پہلے مسلمان ایک پیج پہ تو ہو جائیں، مسلمانی کا مطلب تو سمجھیں۔ لہٰذا 39 کے بعد جو 40 کی آیت آئے گی وہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔